اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متن مقدمہ بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ نے فرمایا مقدمہ کیا علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ نے فرمایا مقدمہ۔ عبداللہ یزدی آندہ پہلے میری سن لو وہ تو پھر اگا علم شروع کرے جی چلو جی سنو قولہ مقدمۃ ہذہ مقدمۃ۔ بس صبر مصنف نے فرمایا مقدمہ، شارع اس کی ترکیب بیان کرتے ہیں کہ یہ مقدمۃ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے ہذہ، یہ مقدمہ ہے، یہ اے تھوڑیاں جیاں لینا پھر اگوں منطق شروع ہو جانی جی۔ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا مقدمہ، شارع اس کی ترکیب بیان کرتے ہیں کہ یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے اے ہذہ مقدمۃ، قول ماتن علیہ الرحمہ کا مقدمہ یعنی ہذہ مقدمۃ جی۔ قول ماتن علیہ الرحمہ کا مقدمہ یعنی ہذہ مقدمۃ۔ ماتن علیہ الرحمہ کا مقدمہ یعنی یہ ہذہ مقدمۃ، ہذہ مقدمۃ، سنیو گل اور تھوڑا جہا حاشیہ پڑھ لو چب چبا جویں دا سمجھ آوندا جی۔ اصل مقدمے ہیں تین کی، مقدمے ہیں تین، ایک سپریم کورٹ، ایک ہائی کورٹ، ایک ضلع دا۔ ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم، کیا ہوتا ہے؟ مقدمۃ العلم۔ ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب، ایک ہوتا ہے مقدمۃ الدلیل۔ مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ الدلیل۔ مقدمۃ الدلیل تے صغرا کبرا مقدمہ نہیں آندے کہ نہیں آندے، وہ ہے مقدمۃ الدلیل کہ دلیل کا مقدمہ یعنی صغرا یا کبرا، سمجھا گی جی۔ ایتھے دو نے مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب، اور دھیان کر کہ ویسے مقدمہ ما یتوقف علیہ الشروع فی المسائل فی الجملہ، مقدمہ وہ شے ہوتی ہے جس پر مسائل میں فی الجملہ شروع ہونا موقوف ہو، جلدی کر۔ مقدمہ وہ شے ہوتی ہے جس پر مسائل میں فی الجملہ شروع ہونا موقوف ہو یا مطلقاً یا مطلقاً موقوف ہو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ علم کی تعریف اور علم کی غایت، وہ علم کی تعریف اور علم کی غایت، یا وہ مقید ہوتا ہے کہ اس پر علم میں شروع ہونا موقوف ہو علی وجہ البصیرت، یا اس پر علم کا شروع ہونا، علم میں مسائل میں، اس پر مسائل میں شروع ہونا موقوف ہو علی وجہ البصیرہ، تو پھر اس میں بیان موضوع بھی آ جاتا ہے، کیا؟ بیان موضوع۔ اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی آتی ہیں جن سے شارع کو بصیرت ہوتی ہے بھی اس علم دی تعریف غایت موضوع بھی دسیا، کچھ ہور گلاں بھی نال دس دتیاں، اس کتاب دے اینے باب نے اینج ہوے گا، اس طرح ہوے گا، اویا جویں منار نہیں پڑھتے پے ہون، یہ مقدمہ ہی سمجھو۔ قسمہ تے مسئلے تے باقاعدہ عمل خاص تو شروع ہونے نے کتوں؟ اے مقدمہ تو جڑا جی علی وجہ البصیرت ہی ہے، تو انہیں انہوں فائدہ ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ جو مثالہ نہیں آ رہی ہیں، کیا آ رہی ہیں نے؟ خاص کی تعریف نہیں آئی، صرف وجہ اثرہ نے تے گلاں تک شروع ہونی نے جی۔ اے بے مقدمہ جس پر علم میں مسائل میں، علم مسائل ہی ہوندے نے نا، اینو علم ناو ہوندا کی مطلب اینو ناو دے اور کی ہوندا ہے؟ فاعل مرفوع ہوندا ہے، مفعول منصوب ہوندا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوندا ہے، متبوع کی ہوندا ہے، تابع کی ہوندا ہے، منصرف کی ہے، غیر منصرف کی، یہ مسئلے ہی ہوندے نے، انہاں دا ناو ہے نا، بے حروف جار رفع دیتے ہیں، ہاں جر دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ ہاں بھائی تو یہ ہو گیا علی وجہ البصیرت۔
اور نام رکھا گیا اس کا طائفہ تم بالکلام کے مشتمل ہے اس پر مقدمہ مجازن، اور مصنف نے نام رکھا ہے اول کا جس کے اندر تعریف موضوع غرض ہو اس کو مقدمۃ العلم کہتے ہیں، اور جس کے اندر کچھ اور بھی چیزیں ہوں اس کو مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر علم کی تعریف موضوع غرض اس کا نام کیا ہے؟ مقدمۃ العلم۔ کیونکہ کسی بھی علم وچ شروع ہونا ہوئے تو کو گواہ ہوندی تعریف موضوع غرض تو پتہ ہونی چاہیے نا۔ یہ ہو گیا کہ مقدمۃ العلم، تو جیڑی کتاب پڑھ رہے ہو اوندا بھی یہ مقدمہ ہے، کیونکہ جیڑی بھی کتاب پڑھ رہے ہو تو پہلے 3 چیزاں تو جاننا ضروری ہے نا۔ تے پھر یہ کہ مولوی جی اس کتاب دے مسائل تو پہلا کچھ ہور چیزاں بیان کرنیاں تاکہ جڑے مسائل آ رہے ہیں انہاں وچ تھوڑی بصیرت ہو جائے، ان دا نام مقدمۃ الکتاب ہے، ان دا نام مقدمۃ الکتاب۔ آئیو تحفے ہو، آئیو میرے یارو۔ ایک ہے کہ تعریف موضوع غرض، ناو پڑھیے تامی یہی تعریف موضوع غرض ہے، شرح متعامل پڑھیے، اتحاد ناو پڑھیے، کافیہ، شرح جامی، الفیہ، شرح ابن کیل، قطر الندا، متن متین، جو بھی پڑھیے ان سارے میں ایک ہی کیڑی تعریف کی تے ناو دی تعریف کی تے موضوع کی تے اے بن گیا اس علم دا مقدمہ۔ لیکن ہر کتاب مثلا نحمیر پڑھنی ہے تے مسئلے شروع کرن تو پہلا تعریف موضوع غرض تو علاوہ مسئلے شروع کرن تو پہلا جویں داتنا وچ پہلے باب بدے کچھ چیزیں بیان کرنی تاکہ کتاب میں جو مسائل آ رہے ہیں تھوڑی سی بصیرت ہو جائے۔ اب اس کا تعلق تو اس خاص کتاب کے ساتھ ہے نا کہ پورے علم کے ساتھ ہے، تو دیسیوں دا نام مقدمۃ العلم کے مقدمۃ الخاص کتاب انج کہ دماغ کو گل جان دے خدا دے بندر رولا نبڑے جی کدوں دے لگے مقدمۃ العلم مقدمۃ الکتاب وچ پھسے ہو جی بھائی مقدمۃ العلم تے مولوی جی ہر علم دی تعریف موضوع غرض پاویں ہوندیاں ہون 5 کتاباں تے پاویں ہون 500 ساریاں کتاباں وچ او جڑا مقدمۃ العلم ایک کی کیڑی شے کس فن دی جڑے فن دی کتاب پڑھ اس فن دی تعریف موضوع غرض کی ہے ایک ہی ہو گیا۔ او جڑی خاص کتاب ہے اون دے بارے وچ مصنف نے جڑے شروع وچ چند گلاں دسیاں تاکہ او کتاب وچ بصیرت ہوے ایندا کی نام ہونا چاہیے اے مطلب جی تے جے کر مقدمے وچ صرف تعریف موضوع غرض ہوئے ہوں کلا مقدمۃ العلم ہے تو جے ان دے وچ کچھ اور گلاں بھی ہو گئیاں اے مقدمۃ العلم بھی ہے تو مقدمۃ الکتاب بھی کٹھا ہو گیا تھے دونوں دے پہ جاری ہو گئی ان کو پئی کھانے چ بلا تھی بھی اگا ٹوروں بجے نا رسم المنطق و بیان الحاجت الیہ و موضوع بس بیان کی گئی ہیں اس مقدمے میں 3 چیزیں کتنی اور مطلقاً مقدمہ جڑا ہوتا ہے مطلقاً ہر مقدمے میں 3 چیزیں بیان ہو ایتھے نہیں ایتھے مراد کی ہوتا کیوں آ رہی جو مقدمہ ہوتا ہے نا اس میں 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں بے جس فن کا بھی مقدمہ ہے کہ اس کے اندر 3 چیزیں تو چونکہ یہ منطق کا فن ہے تو یہاں مقدمہ کیا ہوگا منطق کی تعریف منطق کی طرف ساڈی احتیاجی اور منطق کا موضوع ہوا غرض و غایت ہاں جی علامہ فرماتے ہیں کہ بیان کی جاتی ہیں مقدمے میں 3 چیزیں یعنی جو منطق کی کتابوں میں مقدمہ ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں منطق کی تعریف منطق کا موضوع اور منطق کی غرض و غایت جس کو احتیاجی المنطق کہتے ہیں جس کو احتیاجی المنطق کہتے ہیں او توفیہ بیان کی جاتی ہیں نہ بیان کی گئی ہیں بیان کی گئی ہیں مقدمے میں مقدمے میں ہاں بیان کیے جاتے ہیں 3 امور منطق کی تعریف اور رسم تا آخیا بھی جڑے اے بیان نہیں کر دے انہوں رسم آکھو انہوں حد آکھو بھی عام ہے جڑا جڑے علوم کے اندر جو اصطلاحیں ہیں ان کی جو تعریفیں کرتے ہیں بھی اس کو حد کو ہوتا بھی ٹھیک ہے رسم کو ہوتا بھی ٹھیک ہے کیونکہ کبھی کبھی رسم بمانا معرف ہوتا ہے جی منطق کی رسم اور احتیاجی المنطق کا بیان اور جتوں غرض و غایت خود سمجھ آوے دی اور منطق کا موضوع جی بیان کیے گئے ہیں مقدمہ میں 3 امور منطق کی تعریف اور
احتیاجی الی المنطق کا بیان اور منطق کا موضوع بیان کیے گئے ہیں اس مقدمے میں 3 امور: رسم کی تعریف، رسم کی تو منطق کی تعریف اور رسم کی تعریف، منطق کی تعریف اور حاجت الی المنطق کا بیان، منطق کا بیان الیہ دا مرجع منطق کی، اور منطق کا موضوع۔ واہیا وهي مأخوذة من مقدمة الجيش۔ بس علامہ فرماتے ہیں یہ جو کتابوں کے شروع میں ہوتا ہے اس کو مقدمہ کہتے ہیں، یہ معنوی طور پر ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے، یہ معنوی طور پر ماخوذ ہے مقدمہ، اور لفظی طور پر نہیں، کہ اصل میں لشکر سے، بڑے لشکر سے پہلے تھوڑا سا لشکر جاتا ہے آگے، جس نے جا کر حالات کا جائزہ لینا ہوتا ہے اور بڑے لشکر کو خبر دینی ہوتی ہے کہ حالات ٹھیک نے، دسترخوان لگ گیا دے آ جاؤ۔ تو اس چھوٹے لشکر کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے لشکر کا مقدمہ، بڑے اسی طرح کتاب سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے کتاب کی تھوڑی سی معلومات ہو جاتی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی کیا رکھتے ہیں؟ اناخ چاہ یار فرگاں پھر آوے تو پھر انجنر روڑا پیار ہے جی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مقدمہ ہوتا ہے یعنی کتابوں کے شروع میں جو مولوی ویس جاگدہ ہیں، اچھا الجیش سے، اصل مقدمۃ الجیش، جیش ہوگا لشکر، اس سے پہلے تھوڑے سے جو بندے جاتے ہیں آگے، جا کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، وہ خبر دیتے ہیں کہ یہ صورت حال ہے، اس چھوٹے تھوڑے بندیاں نو کی آندے نے؟ او تھوڑے جے فوجیاں نو مقدمہ، تے پیچھے بڑا لشکر مقدمۃ الجیش۔ اسی طرح یہ جو کتاب کے شروع میں تعریف، موضوع، غرض یا کچھ اور چیزیں ہیں، ان کے ذریعے پچھلی بڑی کتاب کو کچھ معلومات ہوئی نہ پڑھنے والے کو کہ نہ ہوئی، تو یہ بھی بڑے مسائل سے پہلے تھوڑے سے مسائل، بڑے مسائل سے پہلے تھوڑے سے مسائل، اس لیے ان کو کیا کہہ دیا؟ مقدمہ۔ کیا؟ تو پھر مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ العلم، تے کو تیسرا مقدمۃ الدلیل وکھرا جی۔ اور یہ مقدمہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے، اور اضافت مقدمہ کی جیش کی طرف اصل کے بیان کے لیے ہے، لا لیاخذ یا فی الاستعمال۔ مقدمۃ الجیش جماعت ہوتی ہے وہ جو آگے جاتی ہے بڑے لشکر سے، پھر بعد میں اس لفظ مقدمہ کو استعارہ کیا گیا ہر اول شے کے لیے، کہ بڑی شے تو پہلا جیڑی بھی پہلے شے وہ کی آندے نے، سمجھے نا؟ اور حضرت صاحب آ رہے ہیں، 2 مرید پہلو آئے، حضرت صاحب بالکل پورے آب و تاب کے ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہ ان کا مقدمۃ الجیش آ گیا ہے، ان کا مقدمۃ الجیش آ گیا، اور 3 طالب علم پہنچ گیا، ختم آ رہے ہیں، گھر 500 پیچھے آ رہے ہیں، تو انہوں نے مقدمۃ الجیش آ گیا جی۔ اور مقدمہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے، اور مقدمہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش۔ شبش والمراد منها ها هنا ان كان الكتاب عبارة عن الالفاظ والعبارات طائفة من الكلام قدمت امام المقصود لارتباط المقصود بها ونفعها فيه وَإِنْ كان عبارة عن المعاني فالمراد من المقدمة طائفة من المعاني يوجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع، يوجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع۔ بس عبداللہ یزدی کہتے ہیں مراد مقدمہ سے یہاں، مراد مقدمہ سے یہاں، اے جو اتھے جڑا علامہ تفتزانی صاحب بیان کیتا ہے، کنہ علامہ تفتزانی صاحب نے جڑا بیان کیتا ہے جی، سنیوں گل اے شابہ سے، او جتھے نہیں آ رہے فیسمہ حجتن کی، او کہ فصل آلی دلالت اللفظ کونی لبی واجہ ہوتے عبارت متن دی گل کر رہے ہیں، اس فصل دے پیچھے لکھا حجتن، اس تن تک مقدمہ ہے، اس مقدمہ ہے، تو ان دے وچ جڑا ہے نا 2-3 گلاں نے جی، سنیوں گل اے شابہ سے، کیونکہ ان دے وچ علم دی پہلو تقسیم ہے، علم دی بے تصور تصدیق،
پھر دوویں دو قسماں نے ضروری تے کیڑا ضروری بدی تے نظری کسبی سنے پھر اگاں گل ٹورنی اس نو کو کھانے چ پئی ہوں تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد مقدمے سے اگر کتاب عبارت ہو الفاظ اور عبارات سے اب پوری کتاب جڑی علامہ تفتزانی صاحب دی پچھو کنے اتمال پڑھے نے پتہ جی دو معتبر نے بھی کتاب عبارت ہے کس سے الفاظ اور الفاظ اور عبارت عبارت تفسیری کتاب عبارت ہے کس سے الفاظ سے یا عبارت ہے کتاب عبارت ہے الفاظ سے یا معنی سے تو اے مڈو شروع یہ ساری کتاب ہے یہ ساری کتاب ہے اب توجہ کرنا اگر کتاب عبارت و الفاظ اور عبارت سے اب مقدمے کا معنی ہوگا ایک حصہ کلام کا ایک حصہ کلام کا العلم کے الف سے لے کر حجتن کی تا تک کیڑا حصہ علم کے الف سے لے کر حجتن کی تا تک نہیں ویکھے ہے کوئی نہیں ویکھے او حجتن لگے اتو تک ایک حصہ کلام سے جو مقدم کیا گیا ہے مقصود سے پہلے کس سے مقصود سے پہلے مقصود کو دلالت تو شروع ہونا ہی وہ بھی اس وقت جا کے باوجہ ربط ہونے مقصود کے اس کے ساتھ اور باوجہ نفع اس کے اس میں ہاں جی کیا جی اب یہ معنی ہوگا اس کا عبداللہ یزدی کہتا ہے کہ مراد مقدمے سے یہاں اگر ہو کتاب اب جو پوری کتاب واجیہ جڑے پیچھے فحاظ ادھا مشار لے پڑھ کے آئے ہو اے جڑی پوری کتاب ہے اس کو مراد الفاظ نے یا معنی نے الفاظ نے یا معنی نے اس کتاب دے وچ آوی عبارت العلم دے الف تو لے کے حجتن دی تا تک جے کر کتاب عبارت الفاظ کو تو ہون ایندہ کی مطلب ہے جے کر کتاب عبارت ہے معنی کو تو ہون دا کی مطلب ہے ہاں جی اگر کتاب عبارت ہو الفاظ ہے تو اب مقدمہ کا مطلب ایک کلام کا حصہ جو آگے کیا کہ گیا پوری کتاب ہے جتن تک پوری کتاب دا ایک حصہ ہے کہ پوری کتاب ہے حصہ کچھ ہے نا بچو ہاں جو آگے کیا گیا جو پہلے کیا گیا مقصود سے مقصود ہو گئے مسائل سارے جی باوجہ نہ مقصود کے ارتباط کے لیے اس طائفہ کے ساتھ اور اس طائفہ کا نفع مقصود میں کہ یہ طائفہ نفع دیتا ہے مقصود میں او ہادہ مرجع دیا وہ کونی طائفہ ایک بار جو آگے اور نفع دینا کس کا طائفہ کا کس میں جو تعریف موضوع غرض آ جائے گی احتیاجی آوے گی دگا فائدہ نہیں ہوئے گا اے گل جی جی اور مراد مقدمہ سے یہاں مقدمہ سے یہاں کیا ہے طائفۃ من الکلام ہے کیا ہے طائفۃ من الکلام کدوں اگر ہو کتاب عبارت اگر ہو کتاب عبارت الفاظ اور عبارات سے الفاظ اور عبارات تو ہون مراد مقدمے سے یہاں کیا ہے ایک حصہ کلام سے مقدم کیا گیا مقصود سے پہلے ہون چونکہ امام کا معنی پہلے تو قدمت کا معنی کرو لایا گیا مقصود سے پہلے باوجہ مرتبط ہونے جڑنے مقصود کے اس طائفہ کے ساتھ اور باوجہ نفع دینے طائفہ کے اس اگلے مقصود میں جی اور مراد مقدمہ سے یہاں اگر ہو کتاب عبارت الفاظ اور عبارات سے تو مراد مقدمے سے یہاں کیا ہے کلام حصہ کلام سے جو لایا گیا مقصود سے پہلے باوجہ مرتبط ہونے مقصود کے حصہ کے ساتھ اور باوجہ نہ باوجہ نہیں مقصود کے ارتباط کے لیے مقصود کے ارتباط کے لیے اس طائفہ کے ساتھ اور نفع دینا اس طائفہ کا میں اور تفسیری دو بندہ جی اور مراد احتیان کر اگر ہو کتاب عبارت الفاظ اور عبارات سے
ایک حصہ کلام اے بمراد والمراد مبتدا تے طائفۃ من الکلام خبر تے وچ بھی اگر کتاب سے مراد یہ ہو پلا ہو جے ایک حصہ کلام سے جو لایا گیا باجیا جو لایا گیا ہے مقصود لایا گیا جو لایا گیا مقصود سے پہلے مقصود کے ارتباط کے لیے مقصود کے ارتباط کے لیے اس طائفہ کے ساتھ اس طائفہ کے ساتھ اور نفع دینا طائفہ کا دینا طائفہ کا مقصود میں ہن اے مطلب ہن اے مطلب او جتھوں مڈو کتاب نہیں شروع ہوئی فہذا او مشار لے اے سارا اندے وچ تے جیڑا بھی مشار لے بنانا ہے پھر اندا معنی اوویں کرنا ہے ہن اگے جی بین کان وإن كان عبارة عن المعاني فالمراد من مقدمة طائفة من المعاني يوجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع بس اور اگر کتاب سے مراد ہوں معانی کتاب سے مراد ہوں معانی تو اسی کتاب کے اندر یہ مقدمہ بھی ہے اسی کتاب کے اندر یہ مقدمہ بھی ہے اب کیا مطلب ہوگا اب مطلب ہوگا کہ ایک حصہ معانی کا ایک حصہ معانی کا کہ واجب کرتا ہے اطلاع پانا اس حصے پر کس کو واجب کرتا ہے بصیرت فی شروع کو ہاں جی علامہ فرماتا ہے کہ اور اگر کتاب عبارت ہو معانی سے تو اب مراد مقدمہ سے کیونکہ پہلے تو دیکھنا بھی حاضہ تو لے کے سارا جڑا متن آ رہا ہے یہ سارا حاضہ دا مشار لے ہوئے جیڑا بھی بنانا ہے وہ سارا ہی بننا ہے جی اب مقدمہ سے مراد کلام کا ایک حصہ کلام کا حد ہو گئے ایک حصہ معانی سے یہ تو مراد معانی نے تو معانی کا ایک حصہ معانی کا ایک حصہ ایسا حصہ ایسا حصہ کہ واجب کرتا ہے اطلاع علی الحصہ اطلاع علی الحصہ کس کو واجب کرتا شروع ہے کو بصیرت فی شروع کو کس کے ذریعے شروع ہونے میں بصیرت پیدا ہوتی اور سمجھا جی چلو جی اور اگر ہو کتاب عبارت معانی سے بس مراد مقدمہ سے طائفۃ من المعانی او شہزادیو حاضہ تو لے کے آخر تک حاضہ دا جڑا بھی مشار لے بنانا ہے اے عبارت بھی ہوندے مولوی جی وچ حاضہ تو مراد الفاظ تے ہن مقدمہ الفاظ ہونے نے تے جی حاضہ دا مشار لے معنی تو ہونے مقدمہ جو کچھ بیان ہے کی ہونے نے معنی ہونے نے بلا ہو جے چلو جی ایسے چلو جی طائفہ کہ واجب کرتا ہے اطلاع علیہا واجب کرتا ہے اطلاع علیہ بصیرت فی شروع کو ہاں جی شابہ جی اور اگر ہو کتاب عبارت معانی سے پس مراد مقدمہ سے طائفہ من المعانی کہ واجب کرتا ہے اطلاع پانا طائفہ پر بصیرت کی شروع کو ہاں جی شابہ وہ کتاب عبارت معانی سے پس مراد مقدمہ تھے بھی ہن مقدمہ تو کی مراد ہے جڑا اور واجہ العلم ان کانا اذعانا للنسبت سے لے کر حجتن تک جڑی عبارت ہے نا وچ لکھیا نقش حاضہ دا مشار لے کون ہے الفاظ ہون تے پھر ہن ایندا نام کی رکھنا ہے طائفۃ من الکلام کی رکھنا ہے تے جی حاضہ دا مشار لے کون ہوے تو ہن ایندا کی نام رکھنا ہے اے مطلب یار بار بار سر کھپا رہے پھر نہیں سمجھ آندی جی پس مراد مقدمہ سے طائفۃ من المعانی ہے ایسا کہ واجب کرتا ہے اطلاع علیہا کس کو بصیرت فی شروع کو وتجویز الاحتمالات الاخرى فی الکتاب احتمالات الاخر جی احتمالات تے الاخرى الف لام نال استعمال تے الاخر بھی ٹھیک ہے جی فی الکتاب یستدعی جوازها فی المقدمہ وجوازها واجہ جوازها فی المقدمہ التي هي جزءه بس بر اللہ عبداللہ یزدی کہتا ہے کہ پتر پیچھے پڑھے اور کتاب 7 اعتمال نے کتاب نقوش الفاظ معنی 2 کا مجموعہ تے ان 7 میں جو 2 نے ایک الفاظ تے ایک معنی 2 کلے تو کہتے ہیں کہ اگر
چونکہ کتاب کے اندر 7 احتمال ہیں جی تو پھر مقدمے کے اندر بھی 7 احتمال کہ نہیں؟ جی بھی کتاب سے جو بھی مراد لوگے جی تو یہ مقدمہ یہ عبارت بھی تو اس متن کے اندر ہے نا تہذیب میں، تو پھر اس سے بھی وہ مراد ہوگا، پھر اس سے بھی تو یعنی مراد لینے جائز ہے۔ کیا کہ جی شارح کہتا ہے کہتا ہے کہ چونکہ کتاب کے اندر باقی احتمال بھی ہیں تو 2 آئے نا، الفاظ تے معنی تو باقی 5 اور بھی نے، 5 اور بھی تو وہ ان کو مراد لینا جائز ہے، ان کو مراد لینا جائز ہے۔ اور دوسرے احتمالات کی تجویز کتاب میں دوسرے احتمالات کی تجویز کتاب میں تقاضا کرتی ہے ان احتمالات کے جواز کا مقدمہ میں، کیوں وہ مقدمہ جو کہ جز ہے کتاب کی۔ یار سمجھ نہیں آ رہی، سارا متن تو لکھیا پچھو فہازہ تو لے کے کتاب دے مکن تک یہ ساری کتاب ہے، ان دے وچ عبارت ہے کیڑی العلم دے الف تو لے کے کمال۔ اور احتمالات اخر کی تجویز کتاب میں تجویز میں نہیں جائز رکھنا کتاب میں، یعنی وہاں کتاب میں سارے احتمال ہیں نا تو مقدمہ کندے وچ ہے کتاب وچ تو لہٰذا تقاضا کرتا ہے، کیا یہ تجویز تقاضا کرتی ہے ان احتمالات کے جواز کا جواز کا مقدمہ میں، وہ مقدمہ کے جو کہ جز ہے کہ وہ جز ہے کتاب کی۔ اور کی نہیں جوز ہے جی ہاں بھی شابہ۔ اور دوسرے احتمالات کی تجویز کتاب میں واضح کرتی ہے اور واضح نہیں کرتی ہے، نیرا ڈالتی ہے، تقاضا کرتی ہے احتمالات کے جواز کا احتمالات کے جواز کا مقدمہ میں، وہ مقدمہ جو کہ جز ہے کتاب کی۔ اگے جی لیکن القوم لم يزيدوا على الالفاظ والمعاني في هذا الباب، لیکن موشی کہہ رہا لیکن قوم نے مراد بھی یعنی منطق کی کتابوں کے اندر خاص کر کے قوم نے صرف 2 ہی احتمالوں کو لیا ہے، باقی کو چھوڑ دیا ہے۔ کس کو؟ کتاب عبارت ہوتی ہے الفاظ سے جو کہ دال علی المعانی ہے، یا کتاب عبارت ہوتی ہے معنی سے جو مدلول ہے الفاظ کے، اے مطلب ہے جی کیا کہ جی لیکن قوم نے باقی احتمال چھوڑ دیے، صرف 2 ہی لیے ہیں۔ لیکن قوم نے نہیں زیادہ کیا الفاظ اور معنی پر اس باب میں، لبعدها عن المقصود وافتقارها الى کثرت التجوز استعمال بها لا طائل تحتہ جی۔ لیکن قوم نے نہیں زیادہ کیا الفاظ اور معنی پر اس باب میں جی اور لیکن قوم نے نہیں زیادہ کیا الفاظ اور معنی پر اس باب میں۔ اے آ گیا مقدمہ، واپس چل پڑھ۔ العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق والا فتصور۔ چلو جی لو جی گل شروع ہوگی مقدمے دی۔ علم کی علم جاننا ہے جی کو نہیں جاندا کنوں علم آئیے جرا جانی ہوں جڑا میں آخیا جاننا تو آخر جاننا ایو جاننا ہی ان دی لوڑ 1 منٹ تو بعد۔ علم 2 قسم ہے، علم 2 قسم ہے، تصدیق اور تصور کی۔ علم 2 قسم ہے، تصدیق اور تصور۔ علم 2 قسم ہے، تصدیق اور تصور۔ وہ یہ ہے قضیہ ہو، قضیہ اس میں جو نسبت ہے، اس میں جو نسبت ہے تامہ خبری، اس کا ہمیں اذعان ہے، اذعان میں نہیں جانب رج ہے، اذعان میں نہیں جانب راج اذعان ایک ہو جا لفظ ہے زان تے ایتھے منطق ہے ہوں زان تے جزم دونوں تے بولا جاتا مولوی جی۔ جانب راج کو کیا کہتے ہیں؟ اذعان۔ خواہ جانب راج ساری ہو مرجو ہو ہی کوئی نہ، یا ساتھ مرجو بھی ہو یا ساتھ دھیان کرے جی۔ نسبت کا اذعان ہمیں ہے، یہ تصدیق ہے۔ اگر نسبت کا اذعان نہیں تو یہ تصور ہے، یہ تصور ہے۔ کیا کہ جی علم کی علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق اور تصور، تصدیق اور تصور۔ وہ اس طرح
آخنا کہ نسبت کا اذعان ہے یا نسبت کا اذعان نہیں ہے. اگر نسبت کا اذعان ہے تو یہ تصدیق ہے، اگر نہیں تو یہ تصور ہے. پھر آخ علم دو قسم پر ہے، تصدیق اور تصور. وہ اس طرح کے نسبت کا اذعان او پلا جیوا نسبت تاما خبری اے اوندا زن تے اوندا جزم اے دوویں پتر نے اذعان دے کندے فیضان دے نہیں اذعان دے. کون کون؟ زن تے جزم کندے پتر نے؟ تو نسبت تامہ خبری کا اذعان ہے تو یہ علم تصدیق ہے، اور اگر نسبت تامہ خبری کا اذعان نہیں ہے تو یہ تصور ہے. اے جڑا اذعان ہے اینے اگاں چڑھ کے تے 7 قسمہ بنیاں نے تصدیق دیاں. اذعان نہیں اینے تھلے آنا 1 تک 8 قسمہ تصور دیاں. ایتھوں راہ وکھرے وکھرے دوواں دے. جی مناظرہ ہو گیا انہاں دا. ہاں بھئی نسبت میں اذعان ہے یا نہیں؟ اوہ اگو سارا کتاب شرح وچ آ رہے 7 قسمہ تے 8 قسمہ. جی اگر اذعان ہے تو یہ تصدیق ہے، اگر اذعان نہیں تو یہ تصور ہے. ایندا کوئی تینوں کچھ ہویا اس گل دا؟ تینوں ایندا اذعان ہوئے جی ایڑا پڑھے جی کہ شک کے نہیں اذعان ہو گئے؟ جی ایو علم یہ تصدیق ہے تے اینو تصور ہے کیونکہ انہوں سمجھ کو نہیں آئی. جنہوں سمجھ آئی وہ تو کی ہے تو جتے کچ کچ ہو گئی ہے کہ تصور ہے وچ بڑھ گیا دوواں دے جی ونڈیا گیا جی. ہمیشہ مجھے علم اگر ہے وہ علم نسبت تامہ خبری کا اذعان اور کوگو اذعان ابائی اندے 2 پتر نہیں ایک زن تے ایک جزم. زن ہوندا ہے راجے جانے مرجو بھی ہوئے تے جزم ہوندا ہے 100% جی. ہاں جی بس تصدیق ہے بس تصدیق ہے، وگرنہ بس تصور ہے. ہاں جی شابہ جی. علم اگر ہو علم اذعان نسبت کا پس تصدیق ہے، وگرنہ تصور ہے. جی اور علم اور اگر ہو اذعان نسبت کا پس تصدیق ہے وگرنہ پس تصور ہے. ہاں اگے جی قوله على العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. چلو جی بسم اللہ الرحمن. سوال ہے کہ چلو سوال آگے چل کر دیں. عبداللہ یزدی علم کی تعریف کرتا ہے. عبداللہ یزدی علم کی تعریف کرتا ہے. مرکات دے پہلے صفحے ہوتے علم دیاں 5-6 تعریفاں پاڑیاں سن جی کہ کون سن پڑھیاں جی انہاں وچ ایک جی علم کیا ہوتا ہے؟ صورت، ایسی صورت جو حاصل ہوئی ہے شے سے عقل کے پاس. جی علم کی تعریف کرتا ہے عبداللہ یزدی کہ علم صورت ہے، ایسی صورت جو حاصل ہوئی ہے شے سے عقل کے پاس. پھر عبداللہ یزدی علم کی تعریف کرتا ہے کہ علم صورت حاصلہ ہے شے سے عقل کے پاس. عقل کے پاس ہر شے جڑی حاصل ہوئی ہے. چلو نہیں تینوں خاص شے تسی کر گیا پھپھی ہے تے ربے نال گل پی کر دی رشتے دی تے تو پھر پھپھی نو غور نال ویکھیا اے جڑی صورت حاصل ہوئی نہیں علم ہی اے خاص علم ہے. یہ کیڑا ہے؟ اے خاص علم ہے جڑا نواں حاصل ہویا ہے. شے سے جو عقل میں حاصل ہونے والی صورت ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. علم ہے جی صورت حاصلہ. قول ماتن کا العلم اور ماتن کا العلم علم صورت ہے، ایسی صورت جو حاصل ہونے والی ہے شے سے. وہ شے کون؟ ذی صورت عقل کے پاس. شابہ جی شابہ جی. قول ماتن کا العلم علم صورت ہے، ایسی صورت جو حاصل ہونے والی ہے شے سے عقل کے پاس. جی قول باطن کا العلم علم صورت ہے، علم تصور ہے. علم صورت ہے، تصور کتوں یار؟ صورت جو حاصل ہونے والی ہے ہونے والی ہے شے سے عقل کے پاس. او دیکھو اوے ہوا صورتو یعنی علم جو ہے نا
وہ صورت ہے جو پیدا ہوتی ہے جو منتزع ہوتی ہے شے سے، برابر ہے کہ وہ صورت اس کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ کئی باری بندہ دوروں شے ویندا ہے معلوم ہوندا ہاتھی ہے، نیڑے جاندا ہے تے ਉਹ ਇੰਜ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਲਮਕਾਓ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਡਿੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰ ਡਿੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋਟੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੈ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। چلو جی اگے جی اور سمجھے اے علم دی کی ہے اور ویکھے نا اندل عقل، اندل اندئی عقل یہ مرادف ہے کس کا؟ تے نفس ناطقہ تے عقل جوہر مجرد فی ذات ہی، جوہر لا فی فعل، اور عقل وہ ہے جو مرادف ہے ملک کے، جوہر مجرد فی ذات ہی و فعل ہی۔ ایویں ٹھوکی نے چٹا کوڑ، کیونکہ وہ جڑنا جی بھی فرشتہ نے بھی وہ کولے اشرات اسمان تے بدن کی ٹھوکیا نے سارا کچھ، بس صرف نہ پہلی گل رہن دے۔ عقل اور نفس ناطقہ آپس میں مترادف ہیں، بس اینی گل اسلامی گل اینی ہے کیڑی ایک کو گل ہے جی، بس مطلب ہے جڑی قوت نہیں سن دیتی اللہ تعالیٰ نے سمجھنے دی، اینو پاویں جین آکھو دماغ آکھو پاویں اینو نفس ناطقہ آکھو جڑی شے آکھو ٹھیک ہے جی۔ جی کو پیڑا نہ رکھیا جاندہ جی۔ والمصنف لم يتعرض لتعریف، بزرگاں اپنا بزرگ ہے جی، قید دی کتاباں لکھی آسان بندہ ہے۔ والمصنف رحمہ اللہ تعالی لم يتعرض لتعریفہ اما للاکتفاء بالتصور بوجہ ما فی مقام التقسیم واما لأن تعریف العلم مشہور مستفید واما لأن العلم بدیہ التصور علی ما قیل۔ سوال ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے علم کی تقسیم کی یا علم کی تعریف کوئی نہیں کی، وہ بین اسطور لکھے ہی، حالانکہ قانون ہے کہ شے کی پہلے تعریف ہوتی ہے پھر تقسیم ہوتی ہے۔ بھائی پہلے دسو تو صحیح نہ کیندیاں دو قسمہ تو شو تعریف کی تھی کوئی تھی قسمہ دس بھائی علم دو قسمیں کون تعریف کی تھی کوئی نہیں۔ ہاں جی سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے علم کی تقسیم کی ہے تعریف نہیں کی، حالانکہ شائع کی تقسیم پہلے تعریف کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے عبداللہ یزدی نے ایک تے دو تے تین جواب دیتے ہیں، کنے؟ تین جواب۔ پہلا جواب یہ ہے کہ مقسم کی تقسیم کے لیے مقسم کا علم بالوجہ الاتم ضروری نہیں ہوتا کہ حد تام ہی پہلے بیان ہوئے تو تائیں تقسیم ہے، علم بے وجہ ما بھی کافی ہے، علم تو بے وجہ ما ہو گیا جڑا کیسے میں کہ پتر یاد رکھی۔ العلم کی اینا کہنے نال کوئی دماغ چھے آئی کہ نہیں؟ لتر یہ بولنے کو دماغ شے آئی ہے، یہ لتر دا کوئی نہ کوئی تو تعارف ہے کہ کوئی نہیں، وہ تفصیلی تو پھر ہوئے گا۔ کوئی بھی شے مولوی جی بولی جائے تو بولنے نہ ہوتا کوئی نہ کوئی علم آ جاتا ہے، جڑا کچھ نہ کچھ آیا تقسیم واسطے کافی ہے، تقسیم واسطے کافی۔ کیا کہ جی پہلا جواب یہ ہے کہ تقسیم کے لیے مقسم کی، پہلا جواب یہ ہے کہ تقسیم کے لیے مقسم کی حد تام کا جاننا ضروری نہیں بلکہ علم بے وجہ ما، اور بے وجہ ما منطق دا لفظ ہے کچھ نہ کچھ علم کی، ایک بے وجہ ما تک میں نے حیثو ہوا ہوا تو نہیں پہ سمجھ آؤں جی، بے وجہ ما دا مطلب کچھ نہ کچھ علم۔ تو جب العلموں کہا کہ ادھر کوئی نہ کوئی علم ہے کہ نہیں علم دا بھئی اگر کوئی شاید دماغ جی گئی کہ نہیں، یہ علم بے وجہ ما ہے، تقسیم کے لیے یہ کافی ہے، تقسیم کے لیے۔ اور مصنف رحمہ اللہ نے نہیں تعرض کیا علم کی تعریف کے لیے، یا واسطے اکتفا کرنے کے
تصور میں نے علم تصور بے وجہ ما کے ساتھ تقسیم کے مقام میں یا اس واسطے جی. اور مصنف رحمہ اللہ نے نہیں تعرض کیا علم کی تعریف کے لیے یا واسطے اکتفا کرنے کے تصور بے وجہ ما کے ساتھ تقسیم کے مقام میں جی. مصنف رحمہ اللہ نے نہیں مصنف نہیں ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے نہیں متعرض کیا اور نہیں تعرض کیا. تعرض میں نے پیچھے جانا تعریف کو علم کی تعریف کے لیے یا بوجہ اکتفا کرنے مصنف کے تصور بے وجہ ما کے ساتھ تقسیم کے مقام میں. دوسرا یا یہ ہے کہ مصنف نے جو ہے نا علم کی تعریف اتنی مشہور واضح ہے میں تعریف کرا تے پھر مولا مشتاق ہسے دا علامہ تفتزانی صاحب یہ گل دس رہی تھی کیڑی لوڑ ہے اس واسطے نہ کہ میرے تے مولا مشتاق ہسے نا جی جی ہاں جی کیا جی تو چونکہ مشہور ہے تو لہذا دسنے دی لوڑ کوئی نہیں جی جی. ہوں میں تو دساں پتر باہر جائے نا روڈ تے ایک نا وڈا سارا ڈبا جہا ہونے لوہے دا تے وچ اگے ایک بندہ بیٹھا ہوئے گا اندر سامنے ایک گول جی شے ہونی پھیردا ہونے وچ ہور بندے بیٹھے ہونی گے ان دا نام بس ہی تو اندر بہ جے جلے میں نے تفصیل کرے گا تو کہن کے پاگل نے استاد جی کیوں باہر جا کے بس بہ جا اس واسطے کہ سارا جاندا کہ بس کی شے ہے. پہلی باری دسن لگے تو ٹھیک سی لیکن ہن تو سارا جاندا ہے مطلب جی. چلو جی اس طرح عرف کوئی دو ترا بندے ملنے واسطے بندہ کہے جی کہ لوکل آئے یا گڈی تے آئے حالانکہ لوکل بھی ہوتا ہے تو گڈی تے ہی ہونا ہے جی. تو مطلب کی ہوتا ہے گڈی تو مراد کوئی ٹرک لے کے آئے کوئی چھوٹی گڈی کو لے کے مطلب عرف چیزاں جلے مشہور ہو جان پھر انہوں کی وضاحت کی ضرورت نہیں جی پوچھو نا الٹا آتے ہیں بیوقوف ہیں جی. ہاں جی شابہ جی منع کرو یا اور یا اس لیے کہ علم کی تعریف مشہور مستفید ہے اور مستفید معنی مشہور ہے خبر مستفید خبر مشہور نو آندے نے جی. اور یا اس لیے کہ علم کی تعریف مشہور ہے مستفید ہے جی اس لیے کہ علم کی تعریف مشہور ہے مستفید ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ علم ہے ہی بدی علم تعریف ہو واجہ ہو مجہول تصوری ہو تو اس کو معلوم تصوری سے حاصل کرنا ہے. اسی معلوم تصوری کا نام تو معرف ہے. اسی معرف کی تو چار قسمیں کیڑی حد تام حد ناقص رسم تام ہے یہ گل جی. تو جیڑی شے بدی ہے وہ تعریف کری دی اس دی علم ہے ہی بدی علم ان دی تعریف کرنے دی. ہاں جی کیا کہ جی تیسرا جواب یہ اصل میں مختلف مذہب بیان کیے ہیں علم کے بارے میں جی. تیسرا جواب یہ ہے کہ امام راضی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں کہ علم جو ہے وہ بدی ہے علم ان دی تعریف کرنے دی لوڑ کوئی نہیں جی. تیسرا جواب یہ ہے کہ یا اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے علم کی تعریف نہیں کی چونکہ یہ بدی ہے. ابے نو جاننا ہے تو جس لئے جاننا ہے کیا ہوتا تو اس وقت تینوں علم دی تعریف ہوندی اس علم کی شاہ ہونا ابے نو جاننا ہے تو ابے نو جاننا علم نہیں چل پھر ٹھیک ہے. اور یا اس لیے کہ علم بدی و تصور ہے یعنی ان تعریف دی لوڑ کوئی نہیں جیسا کہ کہا گیا ہے. کون نے قائل امام راضی رحمہ اللہ جی شابہ جی. اور یا اس لیے کہ علم بدیع تصور ہے بنا کرتے ہوئے اس پر جو کہا گیا ہے جی اس لیے کہ علم بدیع تصور ہے بنا کرتے ہوئے اس بات پر وہ جو کہا گیا ہے. وہ تو ایک سوال لکھے ہی سوال یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو بدی ہو اس کی تعریف نہیں ہو سکتی بدی پر تنبیہ ہو سکتی ہے بدی پر تنبیہ ہو سکتی ہے اور نظری دی تعریف کریے تو انہوں تعریف آکھیدہ ہے تے بدی دی جڑا وضاحت کر دی ہوندی وہ بھی تعریف ہی نہ ہوندا تنبیہ رکھیا نے دی. تو ضروری نہیں کہ جو بدی ہو اس پر تنبیہ بھی نہیں ہو سکتی اس پر تنبیہ ہو سکتی ہے. ایک کیلا دے ہوتے سوال ہے جی بھائی نگل جی.